بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم نے مبی کے کچھ حصے کو بیچنے کا مسئلہ پڑھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جس مسئلے سے اپنی ویڈیو اور سبق کی ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر قیمی اشیاء کو تعداد کے حساب سے بیچا جاتا ہے اور پھر اس کی تعداد میں کمی یا اضافہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ یہ ہماری آج کی اس ویڈیو کا پہلا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ماقبل بھی مصنف رحمہ اللہ اس کا اشارہ دے چکے ہیں، اگر یہ کہہ کر کپڑا بیچا کہ یہ 10 ذراع ہے تو 9.5 یا 10.5 ثابت ہو جاتا ہے تو کیا حکم ہوگا، اگرچہ اس نے ہر ذراع کی جدا قیمت بھی بتا دی ہو۔ تو یہ دو مسئلے آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا بَيْعُ عِدْلٍ عَلَىٰ أَنَّهُ 10 أثواب وهو أقل أو أكثر لأنه إذا كان أقل لا يدرى ثمن ما ليس بموجود فتكون حصة الموجود مجهولة، وإن كان أكثر لا يكون المبيع معلوما ولو بين لكل ثمنا صح في الأقل بقدره وخير وفسد في الأكثر لأن البيع مجهول. وفي بيع ثوب على أنه 10 أذرع كل ذراع بدرهم أخذ ب10 في 10 ونصف بلا خيار وب9 في 9 ونصف إن شاء. وقال أبو يوسف رحمه الله إن شاء أخذ ب11 في الأول وب10 في الثاني. وقال محمد رحمه الله إن شاء أخذ ب10 ونصف في الأول وب9 ونصف في الثاني، لأن من ضرورة مقابلة الذراع بدرهم مقابلة نصفه بنصفه. ولأبي يوسف رحمه الله أنه لما أفرد كل ذراع ببدل نزل كل ذراع منزلة ثوب وقد انتقص. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الذراع وصف وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط وهو مقيد بالذراع ففي الأقل عاد الحكم إلى الأصل. یہ ہے ہمارے آج کے سبق کی عبارت۔ اس مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ اگر قیمی اشیاء کو تعداد کے حساب سے بیچا جاتا ہے اور پھر اس کی تعداد میں کمی یا اضافہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیع درست نہیں ہوگی۔ مسئلے کو اسی مثال سے سمجھاتا ہوں جس کو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس کپڑوں کی گٹھری ہے، اس نے خریدار سے کہا کہ یہ کپڑوں کی گٹھری میں آپ کو 1000 میں مثلا بیچتا ہوں، اس میں 10 کپڑے ہیں، یعنی اس نے 1000 کے بدلے میں 10 کپڑے بیچنے کی بات کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر جز پر اس نے تقسیم کیا، اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ تو اب جب اس نے گٹھری کھولی، خریدار نے خرید کر گٹھری کھولی تو اس میں سے 9 نکل آتے ہیں یا 11 نکل آتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں کے اندر بیع فاسد ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس صورت کے اندر 9 کپڑے نکلتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ جو کپڑا اس میں موجود نہیں اس کی کیا قیمت ہے، اس لیے کہ ہر کپڑا دوسرے سے جدا ہے۔ قیمی اشیاء ہے، آج کے ہمارے زمانے میں تو یہ مثلی اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک ہی کمپنی اور ایک ہی کوالٹی کے ہوں، لیکن آج بھی اگر مختلف کمپنیوں کا یا مختلف یعنی نوع کا مختلف اقسام کا کپڑا ہے تو وہ بھی قیمی میں ہی شمار ہوگا۔ تو اب جب اس نے 10 کپڑے کہہ کر بیچے، 9 نکل آئے، اب معلوم نہیں کہ جو 10واں کپڑا نہیں ہے اس کی قیمت کیا ہوگی۔ 100 روپے ہے، 200 روپے ہے، 500 روپے ہیں، وہ قیمتی کپڑا ہوگا، ہلکا کپڑا کوئی معلوم نہیں۔ اور اگر 11 کپڑے نکل آتے ہیں اس صورت کے اندر یہ معلوم نہیں کہ کون سا کپڑا مبی نہیں ہے، یعنی 10 کپڑے مبی ہے نا، تو 11واں کپڑا تو مبی نہیں ہے، وہ 11واں کپڑا کون سا ہے۔ مشتری کی خواہش یہ ہوگی کہ ہلکا کپڑا نکل جائے اور بائر کی خواہش یہ ہوگی کہ اچھا کپڑا میرے پاس آ جائے، اچھے کپڑے کو 11واں ثابت کرے، تو یہ مجہول ہے، جہالت مفضیہ الی النزاع ہے، تو یہ بیع درست نہیں ہوگی، نہ کمی کی صورت میں نہ اضافے کی صورت میں۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ یہ میرے پاس 10 کپڑے ہیں، 1000 کے بیچتا ہوں، ہر کپڑے کو 100 کا بیچتا ہوں، اب اگر 9 یا 11 نکل آتے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ 9 اگر نکل آتے ہیں تو 9 کی قیمت تو معلوم ہے، ہر کپڑے کی 100 روپے قیمت ہے تو 100 دے دے گا۔ لیکن
اگر 11 کپڑے نکل آتے ہیں تو بے پھر بھی فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ 11ویں کپڑے کی جو قیمت ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ 10 کپڑے، ان 10 میں سے ہر کپڑا 100 کا ہے، تو جو 11واں کپڑا ہے اس کی قیمت تو طے ہی نہیں ہوئی، اس کی قیمت بھی اب طے نہیں ہو سکتی، اس کو بھی طے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 11واں کپڑا کون سا ہے جس کو مبی سے خارج کیا جائے، اس لیے یہ جہالت بھی مفضیہ الی النزاع ہے، اس بے کو بھی فاسد قرار دیا جائے گا۔ عبارت پڑھتے ہیں، وَلَا بَيْعُ عِدْلٍ، اور گٹری کا بیچنا درست نہیں ہے، اور ایسی بے درست نہیں ہے، عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَثْوَابٍ، اس صورت میں جب اس نے کہا کہ یہ 10 کپڑے ہیں، وَهُوَ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ، جبکہ وہ کپڑے اس سے کم نکلے، یعنی 10 سے کم نکلے یا 10 سے زیادہ نکلے، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ، اس لیے کہ اگر 9 کپڑے نکلتے ہیں، 8 نکلتے ہیں یعنی کم نکلتے ہیں، لَا يُدْرَى ثَمَنُ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ جو کپڑا موجود نہیں اس کی قیمت کیا ہے، 10واں کپڑا اس کی قیمت کیا ہے، یا 2 کپڑے نہیں تو 9 اور 10 جو کپڑا ہے اس کی قیمت کیا ہے، یہ معلوم نہیں۔ تو جب اس کی قیمت معلوم نہیں تو جتنے کپڑے موجود ہیں ان کی قیمت بھی مجہول ہو گئی، فَتَكُونُ حِصَّةَ الْمَوْجُودِ مَجْهُولَةً، تو اس صورت کے اندر جو کپڑا موجود ہے اس کا بھی قیمت کا طے کرنا یہ مشکل ہے، یہ مجہول ہے، اس کو طے نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب یہ طے نہیں ہو سکتا، اس کی جو قیمت ہے وہ طے نہیں ہو سکتی تو بے درست نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ أَكْثَرَ، اگر 10 سے کپڑے زائد ہیں، لا يكون المبيع معلوما، تو اب یہ معلوم نہیں کہ اس میں سے کون سا کپڑا مبی ہے اور کون سا کپڑا غیر مبی ہے، اس لیے کہ لا محالہ ایک کپڑا تو غیر مبی ہے، اب اس کو کیسے طے کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے، تو بے دونوں صورتوں کے اندر فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہے کہ اگر تجزی کی جاتی ہے اور ہر کپڑے کے ثمن کو جدا یا مستقل بیان کیا جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا کمی اور اضافے کی صورت میں۔ وَلَوْ بَيَّنَ، اگر وہ بیان کرتا ہے لِكُلٍّ ثَمَنًا، ہر کپڑے کی قیمت، 1000 روپے میں 10 کپڑے بیچتا ہوں، ہر کپڑا 100 کا بیچتا ہوں، بَيَّنَ لِكُلٍّ ثَمَنًا، اس سے یہ مراد ہے۔ صح فی الاقل، اگر کم کپڑے نکلتے ہیں تو بے درست ہے، بِقَدْرِهِ، اتنی قیمت کے بدلے میں جتنے وہ کپڑے ہیں، وَخُيَّرَ، اور اس کو اختیار دیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر اس کا جو مقصود ہے وہ فوت ہو رہا ہے، اس نے 10 کہے، اب اس کی بات مکمل نہیں ہو رہی تو اس لیے اس کو اختیار دیا جائے گا، لینا چاہتے ہو 1000 کے 10 تھے، ہر کپڑا 100 کا تھا تو 900 کے 9 لے لو، نہیں تو آپ اس بیع کو چھوڑ سکتے ہیں۔ وَفَسَدَ فِي الْأَكْثَرِ، اور اگر 10 سے زائد کپڑے نکل آتے ہیں تو بیع فاسد ہو جائے گی، لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ، چونکہ اس صورت کے اندر مبی مجہول ہے، معلوم نہیں کہ 11واں کپڑا کون سا ہے جو غیر مبی ہے، تو جب یہ معلوم نہیں تو دیگر تمام کپڑوں کی بیع بھی مجہول ہوگی کہ ہم اس کو بھی طے نہیں کر سکتے کہ یہ مبی ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے قیمی لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کپڑے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ کوئی بھی قیمی اشیاء ہوگی وہ اس میں داخل ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کے زمانے کے اندر چونکہ ہمارے ہاں جو کپڑا ہے وہ قیمی بھی ایک طریقے سے ہوتا ہے جب مختلف اقسام کا جمع ہو جائے، اور مثلی بھی ہو سکتا ہے جب ایک ہی قسم کے 10 کپڑے یا 9 کپڑے اس نے رکھ دیے، تو اس لیے وہاں پر معاملے کی صورت بدل جائے گی۔ یہ تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ہم پہلے بھی یعنی مصنف نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر کپڑا بیچا اور کہا کہ یہ 10 زرہ کپڑا ہے، 1000 روپے کا ہے، ہر زرہ 100 روپے کا ہے، اب کپڑے 9.5 زرہ نکل آئے یا 10.5 زرہ نکل آئے، تو یہ جو آدھا زرہ ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ آیا اس کو مکمل زرہ شمار کریں گے، اس کو آدھا زرہ ہی شمار کر کے آدھی قیمت ادا کریں گے، یا پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا؟ تو 3 صورتیں قائم ہوگی۔ ایک یہ کہ بالکل اس آدھے حصے کو کچھ بھی نہ شمار کیا جائے، اس کو پورا زرہ شمار کیا جائے، اس کو آدھا زرہ ہی شمار کر کے آدھی قیمت دی جائے۔ تو عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کے اندر امام صاحب کی اپنی رائے ہے، سما ابو یوسف اپنی رائے رکھتے ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ کی بھی اپنی رائے ہے۔ تو آئیے عبارت پڑھ کے ان تینوں آراء کو جانتے ہیں، پھر دلائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ وفی بیع ثوب، اور کپڑے کو بیچنا، علی انہ 10 اذرع، اس طریقے پر کہ یہ 10 ذراع کپڑے ہیں، کل ذراع بدرہم، ہر ذراع اس میں 1 درہم کا ہے، اخذ ب10 فی 10 ونصف بلا خیار، اگر 10.5 ذراع کپڑا نکلتا ہے
تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 10.5 زرا کو 10 درہم کے بدلے ہی خریدے گا اور بیچنے والے کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہوگا، نہ خریدنے والے کو اختیار ہوگا۔ وَبِتِسْعَةٍ فِي 9 وَنِصْفٍ إِنْ شَاءَ، ہاں اگر 9.5 نکلتا ہے تو اس صورت کے اندر 9 کا خریدے گا، یا پھر مشتری کو، خریدار کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نہ خریدے، اس لیے کہ اس نے 10 زرا کی بات کی تھی اور اس کا جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا، مقصود کے فوت ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار دیا گیا۔ باقی اگر خریدنا چاہتا ہے تو امام صاحب کے مذہب کے مطابق وہ 9 روپے ہی خریدے گا۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آدھے زرا کی امام صاحب کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے آگے پڑھتے ہیں۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان شاء اخذ باحد عشر فی الاول، 10.5 کی صورت میں، اضافے کی صورت میں، پہلی صورت میں جو ہم نے پڑھی، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو 11 کی خریدے، نہیں خریدنا چاہتا تو چھوڑ دے۔ وبعشرة فی الثانی، اور 9.5 کی صورت میں وہ 10 کی ہی خریدے گا۔ یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک آدھا زرا بھی مکمل زرا کے ہی حکم میں ہے۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب دیکھیے ان دونوں کے درمیان میں ہے، وسط میں ہے۔ امام صاحب کے نزدیک آدھے زرا کی کوئی حیثیت نہیں، امام یوسف کے نزدیک آدھا زرا پورا زرا شمار ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں انشاء اخذ بعشرة ونصف فی الاول، اس کو اختیار حاصل ہے، خریدنا چاہتا ہے 10.5 کو 10.5 کے بدلے میں خریدے، وہ ب9 ونصف فی الثانی، 9.5 کو 9.5 کے بدلے ہی خریدے۔ تو 3 مذہب آپ کے سامنے آ گئے، اب ان کے دلائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دلیل ہے امام محمد رحمہ اللہ کی، فرماتے ہیں لأن من ضرورت مقابلة الزراع بالدرہم مقابلة نصفه بنصف، کہ جب اس نے 1 زرا کے مقابل 1 درہم ثمن رکھی تو مطلب یہ ہے کہ یہ زرا کے ہر اجزاء پر ثمن تقسیم ہوگا، یعنی اگر آدھا زرا نکلتا ہے تو آدھا درہم، ثلث زرا نکلتا ہے تو ثلث درہم، 2 ثلث زرا نکلتا ہے تو 2 ثلث درہم کے حصے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابل اس کو مکمل رکھا جائے، تو یہاں پر جب آدھا زرا نکلا تو آدھا درہم بھی دینا چاہیے۔ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ لما افرد کل زراع ببدل، کہ جب اس نے ہر زرا کے مقابل بدل رکھا، جدا جدا اس کو لایا، نزل کل زراع منزلۃ ثوب، تو ہر زرا ایک کپڑے کی مانند ہو گیا، اس کے قائم مقام ہو گیا، اس کی منزلت پر آ گیا۔ وقد انتقص، اور یہاں پر وہ کم ہو گیا تو کم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک زرا کی تقسیمات نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ بھی زرا کا پایا جائے تو مکمل زرا کے ہی حکم ہے، اس لیے کہ وہ اس کو کپڑے کے قائم مقام سمجھتے ہیں، اور کپڑے کے اندر اگر کمی ہوتی ہے وصف کے اعتبار سے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان الزراع وصف، زرا حقیقت میں وصف ہی ہے، لیکن جب ثمن کے اجزاء کو مبی کے اجزاء پر، زرا کے اجزاء پر تقسیم کیا جاتا ہے، اس صورت کے اندر یہ اصل بنتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَخَذَ، اور بے شک یہ ٹھہرا ہے، حکم المقدار بالشرط، مقدار کا حکم، یعنی جو اس کو قرار دیا گیا، اصل کا جو حکم اس کو قرار دیا گیا وہ شرط کے ساتھ قرار دیا گیا۔ شرط کیا تھی؟ مقید بالزراعی، کہ جب وہ زرا مکمل ہو۔ اس کو یوں سمجھیے کہ زرا اپنی ذات کے اندر وصف ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ 10 زرا کپڑا ہے، ہر زرا 1 درہم کا ہے، تو ہر زرا جب اس کے مقابل میں ثمن رکھی گئی تو گویا اس نے ہر زرا کو یہ شرط لگا کر، یہ قول کہہ کے اصل بنا دیا۔ تو جب زرا پایا جائے گا تو یہ اصل قرار پائے گا، جب زرا نہیں پایا جائے گا تو یہ اصل بھی نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ زرا پورا نہیں پایا جا رہا، عاد الحکم الی الاصل، تو حکم اپنے اصل کی طرف یعنی وصف کی طرف لوٹے گا، اس کو وصف قرار دیں گے، اور وصف کے مقابل میں ثمن نہیں ہوتی، 9.5 کی صورت میں 9 درہم، 10.5 کی صورت کے اندر 10 درہم دیے جائیں گے۔ آدھا جو زرا ہے وہ وصف ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مکمل زرا نہیں ہے، یہاں پر زرا کو جو اصل بنایا گیا تھا وہ زرا کی مقدار کے ساتھ مقید کیا گیا تھا۔ تو یہ تھی تفصیلات اور ان کے دلائل، امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں 2 باتیں اور عرض کرتا ہوں، ایک مفتہ بھی قول کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو اختلاف ہم نے ذکر کیا ہے یہ ہر کپڑے کے اندر نہیں ہے۔
بلکہ اس کپڑے کے اندر ہے جس کو کاٹتے ہوئے نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 10.5 گز کپڑا نکلا، آدھا کپڑا کاٹیں گے تو یہ 10 بھی خراب ہو جائے گا اور جو آدھا زرہ ہے وہ بھی کہیں کام نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ کپڑا برابر ہے اور اس کے کٹنے سے باقی کپڑے کا نقصان نہیں، یہ بھی استعمال میں آئے گا، تو اس صورت کے اندر خریدار کے لیے وہ زائد مقدار لینا درست نہیں ہوگا اگر بائع کی رضامندی نہ ہو، بائع اس پر راضی نہ ہو۔ دوسری بات، جہاں تک فتویٰ کی بات ہے کہ کس قول پر فتویٰ ہے، تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر بھی فتویٰ ملتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر بھی فتویٰ ملتا ہے۔ آپ کے سامنے میں شامی کی عبارت پڑھتا ہوں، آپ کی اسکرین پر موجود ہوگی، اس سے دونوں اقوال کے متعلق جو بات کی گئی وہ واضح ہو جائے گی۔ پہلے یہ اوپر کی عبارت دیکھیے، وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سابقہ صفحے پر اسی کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، اسی کا بیان چل رہا ہے، یہ البحر الرائق سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، مصنف رحمہ اللہ نے بھی اسی کو باقی رکھا۔ قلت، لیکن میں کہتا ہوں، لیکن صحح القحطانی وغیرہ قول الامام وعلیہ المتون فعلیہ الفتوى، لیکن میں یہ کہتا ہوں علامہ قحطانی رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی امام صاحب کے قول کو راجح قرار دیا، اس کو صحیح تر قول قرار دیا، اور متون بھی اسی پر ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ اس سے متعلق لکھتے ہیں، قوله لیکن صحح القحطانی وغیرہ وفی الفتح عن الذخیرۃ قول ابی حنیفۃ اصح، فتح القدیر کے اندر ذخیرہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول اصح قول ہے۔ وفی تصحیح العلامہ قاسم عن الکبری انہ المختار، اور علامہ قاسم نے بھی یہی روایت کیا ہے کہ یہی مختار قول ہے۔ قولہ فعلیہ الفتوى، اب اس کی بات دیکھیے، تفریع علی ما ذکرہ من تصحیحہ، یہ انہوں نے تفریع لائی ہے یا اس بات کو واضح کیا ہے جو پہلے تصحیح گزری ہے۔ ومشى المتون علیہ، اسی پر متون بھی ہیں، متون کے اندر بھی یہی بات ہے۔ آگے اس کی تاکید دیکھیے، لأنہ اذا اختلف التصحیح لقولین، اس لیے کہ جب تصحیح دو قولوں کی آ جائے، یعنی اختلاف ہو جائے کہ کون سا قول اصح ہے، وکان احدہما قول الامام، ان دو میں سے ایک قول امام صاحب کا ہو، او فی المتون، یا جو ہے متون کے اندر ہو، اخذ بما هو قول الامام، تو امام صاحب کے قول کو لیا جاتا ہے، لأنہ صاحب المذہب، اس لیے کہ امام صاحب صاحب مذہب ہیں، انہی کا یہ مذہب ہے۔ وبما فی المتون لأنها موضوعۃ لنقل المذہب، اور متون کی بات کو اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ مذہب کو نقل کرتے ہیں، مذہب کے نقل کرنے کے لیے متون لکھے گئے ہیں۔ وَهُنَا اجْتَمَعَ الْأَمْرَانِ فَافْهَمْ، یہاں پر تو دونوں کام یا دونوں امور اکٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یعنی امام صاحب کے قول کی تصحیح یہ ائمہ کی طرف سے بھی پائی جا رہی ہے، اور دوسرا متون کے اندر بھی امام صاحب کے قول کو ہی اختیار کیا گیا، تو دو دلیلیں اس بات پر جمع ہو گئیں کہ فتویٰ امام صاحب کے قول پر ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، بقیہ مسائل آنے والی ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔